हम तुम्हारे सांस पी जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। लानत हो उस दिन के ऊपर, लानत हो उस दिन के ऊपर अगर हीर ऐसे मुनाजरों से अपना नाम कमाना चाहे जहां मुझे कहा जाए मोहम्मद साहब कह के बात करो। हम ऐसी डिबेट को बूट की नोक पर रखते हैं, ऐसे अफराद को भी बूट की नोक पर रखते हैं जो हमारे सामने ये शर्त लगाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ोगे तो बात हो। ये औरत मुंह फाड़ के कहती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कहा है कि मुझे ना मानने वाला काफिर है। वो इनसे पूछे बंदा बगैरत के बच्चों, तुम खुद सिदरतुल मुंतहा पे चढ़े थे, कुरान लेके आए थे, वो लानती हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल के इस्लाम है क्या तुम्हारे पास? उनसे हटकर इस्लाम का दिफा क्या है? वरना अल्लाह की कसम मेरे से एक सेकंड बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं तुम्हें एक सेकंड भी और दूं। और 4 बार तुमने मेरी आंखों के सामने उस कज़्ज़ाब दज्जाल पे दरूद पढ़ा, अल्लाहती खंजीर 1122, 4 दफा तूने उस कंजर के ऊपर दरूद पढ़ा वहां बैठ के। तुम दरिया के पार जाकर ये हरकत कर सकते हो मगर हमारे सामने खड़े होकर ये बात नहीं कर पाओगे। एक हाथ पे सूरज ला के रख दो, दूसरे पे चांद ला के रख दो, मैं तब भी अपने इस मुतालबे से पीछे नहीं हटूंगा। और जालिमो, ये थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। और पता है तुम्हारे मिर्जा काने कज़्ज़ाब दज्जाल की औकात क्या थी? और जरा सा प्रेशर आया तो कहता है जहां जहां नबी लिखा है काट के मुक़द्दस कर लो। कादियानी नहीं तो इस्लाम मुर्दा और तमाम अंबिया की गुस्ताखी करने के लिए ये शेर हो जाएंगे। ये ओपनाइज की ब्रॉड पे ये देखेंगे सामने लिखा है, फिर ये बकवास की गई है कि अगर मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर तुम दुरूद और सलाम नहीं पढ़ने दोगे तो तुम मोहम्मद साहब कह के बात करो। किसने कहा? ये 1122 ने कहा है, सोहेल नासिर मिश्रा ने कहा है, 2 लोगों ने कहा है। किसने किसने? ये 1122 ने कहा है, सोहेल नासिर मिश्रा और 1122। उन्हें कहो कि हम तुम्हारी शक्ल पे लानत भेजते हैं, हमें कौन सा शौक है तुम्हारे साथ बात करने का? जाओ काम करो, जाओ। आपको आपके भाई से आपको क्या उम्मीद है? मैं क्या कह उधर मैंने कहा ऐसी ब्रॉड के ऊपर अहीर 4 हरफ भेजता है, 1000 लानत मिर्जा साहब वाली भेजता है, जहां पे तुम हमें सरकारे दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम पढ़ने से तुम रोकोगे। ऐसी तुम्हारी औकात। बिल्कुल। और ये मुतालबे तुम्हारे और साथ कहना कि कामल अतात से नबूवत मिली है, लानतियो। ओए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक अपनी माँ बाप आल औलाद दुनिया व माफिया और हत्ता कि अपनी जान तक से अजीज नहीं रखते तो मोमिन नहीं हो सकते। तो बातें करते, मैंने कहा भाई ये लाजिम मलजूम है सिर्फ मोमिनों के लिए, वहां ये तो कहा ही नहीं गया ना कि कादियानियों के लिए भी जरूरी है, तो तुम मत पढ़ो। लेकिन मोमिनों के लिए ये जरूरी है कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, इस बात पे ईमान रखें, ये मोमिनों के लिए जरूरी है। तो काफिर जो मर्जी करें भाई, ये मेरा वादा था भाइयों से। अगले दिन मुझे किसी ने पूछा था, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सीज में पढ़ता नहीं हूं, किसी ने पूछा अहीर साहब दुरूद सलाम पे मौकफ दे, बथेरा तंग किया, मौकफ दे। मैंने कहा सुने, मुझे किसी को सुना के बातें करनी नहीं आती और किसी के प्रेशर में जवाब देना नहीं आता। मेरा शुरू से एक मौकफ है, ब्राड अपनी हुई, किसी कादियानी की हुई, किसी डोनाल्ड ट्रंप जैसे सुपर पावर की क्यों ना हुई, पांव पकड़ के भी ऊपर चढ़ के 4 हरफनाना भेज के आने पड़े तो नाम बदल देना। अल्हम्दुलिल्लाह बैठा रहूं सुकून से, ऊपर चढ़ के 1000 लानत भेज के आया हूं मुंह पे उनके। चुको ऐसे मुनाजरे और दफा हो जाओ, दौड़ जाओ। लानत नहीं डालते ऐसे मुनाजरों के ऊपर हम, जहां पे तुम ये बकवास करोगे कि मोहम्मद साहब कह के बात करो, नाउजुबिल्लाह है। बिल्कुल मोहम्मद साहब कह के बात करो। बिल्कुल। मिर्जा साहब ने तो खुद लिखा हुआ है कि मैं तो तुम्हारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पाँव की मिट्टी हूँ। तो जो पाँव की खाक होती है उसे सर पे ना चढ़ाएं आप, मेहरबानी फरमाएं। जब वो खुद जो मान रहे हैं कि मैं रसूलुल्लाह और उनके सहाबा के पाँव की मिट्टी हूँ, तो पाँव की मिट्टी को वहां पे रहने दो। अब ये तो नहीं ना कि पाँव की मिट्टी को तो हम झाड़ फूंक के बड़ा फेंक सकते हैं। रसूलुल्लाह की जात है, फिर रसूलुल्लाह की जात है ना। अगर आपको इतनी तकलीफ है, अगर आपको ये लगता है कि हम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे जो कि ये अल्फाज सुन नहीं सकते, तो आप भी रसूलुल्लाह के, तो हम लानत भेजते तुम्हारी शक्ल पे और तुम्हारे साथ बात करने पे। हम तो नहीं करते, हम तो उसी से बिलाल साहब ऐसे मुनाजरों से इकबाल ने गालिबन कहा था, ए तायरेला होती उस रिज्क से मौत अच्छी, आती हो जिस रिज्क से परवाज में कोताही। और ऐसे मुनाजरों से अगर नाम कमाना है, लानत हो उस दिन के ऊपर, लानत हो उस दिन के ऊपर अगर हीर ऐसे मुनाजरों से अपना नाम कमाना चाहे जहां मुझे कहा जाए मोहम्मद साहब कह के बात करो। खुदा की लानत मेरे ऊपर हो अगर मैं ये हरकत करूं। दर बेटे मुंह मरजइयो तो अड्डा बगैर तो दावे करते हो मोहब्बत के और बकवास करते हो। तुम कहते हो कि हम मोहम्मद साहब कह के बात करें। खंजीर के बच्चों, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं। काफिरों ने कहा था देखें जी, अगर बादशाहत की बात है आपको बादशाह बना देते हैं, अगर बात कोई और है अरब की खूबसूरत तरीन खातून से आपकी शादी करवा देते हैं, अगर बात मालो दौलत की है आपके कदमों पे हम सोने के ढेर निछावर कर देते हैं। फकत आप ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो कहते हैं ना, हम आपको सारा कुछ मान लेते हैं। ये ना कहें एक अल्लाह ना कहें ये हमारे कुछ बुतों को भी डाल लें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तुम एक ये कलमा मुझे दे दो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा तुम मुझे दे दो,
یہ دنیا کی بادشاہتیں، یہ دولتیں، یہ سارا کچھ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ملے گا، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے، میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، دوسرے پہ چاند لا کے رکھ دو، میں تب بھی اپنے اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور ظالموں، یہ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور پتہ ہے تمہارے مرزا کانے قذاب دجال کی اوقات کیا تھی؟ اور ذرا سا پریشر آیا تو کہتا ہے جہاں جہاں نبی لکھا ہے کاٹ کے مقدس کر لو۔ لعنت ہے جمن پتری دے اس دن تے جس دن تو پیدا ہویا سی۔ اور تیرے جیسے خنزیر کے ماننے والوں سے مناظرے کے لیے ہم اپنی زبانیں کٹوا لیں، جہنم میں اپنا مقام بنا لیں کہ محمد صاحب کہیں؟ وعید ہے کہ محمد لکھو تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نہ لکھا وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ زبان ٹوٹ جائے جو محمد کہے اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ اور دکھاؤ ظالم کے بچوں اگر مرزا قادیانی کے لیے کوئی آیت اتری ہے، دکھاؤ کہیں پہ اللہ نے کہا میں مرزا قادیانی پہ درود بھیجتا ہوں۔ کسی کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے جو ہے درود بھیجتے ہیں؟ فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے یہ رتبہ دیا کہ اللہ خود درود بھیجتا ہے۔ بس اے مومنو، تم بھی بھیجا، کافروں کو تو کہا ہی نہیں بھیجنے کو۔ کافروں کو کب کہا کہ بھیجو؟ یہ مومنوں کو کہا ہے۔ بس جس نے مومن رہنا ہے وہ بعد از خدا کل کائنات دنیا و ما فیہا سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے گا۔ 1 انچ بھی نیچے کرتا ہے اس کا ایمان گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ اس سے کم تر پہ کمپرومائز جس نے کرنا ہے، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، وہ اپنی آخرت برباد کرے گا۔ وہ ایسے مناظروں کا اچار ڈالنا ہے ہم نے، جہاں ہمارے سینے پہ چڑھ کے تم سید دو عالم۔ یار اللہ کے بندو، مجھے وہ ایک صحابی کی مجھے واقعہ یاد آیا۔ ان کے والد والدہ کو ابو جہل جب سزا دینے لگا نا، تو ابو جہل نے ایک مطالبہ رکھا۔ اس جہنمی نے، لعنتی نے کہا، وہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑ کے لیا کرتا تھا۔ اس نے کہا تم عمار ابن یاسر تھے، انہوں نے کہا صرف تم یہ لفظ بول دو میں چھوڑ دوں گا، حضرت صرف یہ لفظ بول دو۔ تھی ان کی والدہ، ان سے یہ مطالبہ تھا اس کا۔ ان کی والد والدہ کو سزا دے رہا تھا، حضرت عمار ابن یاسر دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس ظالم نے ان کی والدہ کو ایک ٹانگ ادھر باندھ کے، اونٹ سے ایک ٹانگ ادھر آتا ہے روایتوں میں، اس نے دوڑا دیے تھے۔ ان کے باپ کو زمین میں گاڑ گاڑ کے مارتا تھا۔ مجھے ایک دفعہ دکھاؤ اگر عمار ابن یاسر کے منہ سے نکلا ہو جو بکواس وہ کرتا تھا، حضرت سمیہ کے منہ سے نکلا ہو، ان کے والد کے منہ سے نکلا ہو، رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ جنہوں نے وہ قربانیاں دے کے یہ دین ہم تک پہنچایا، اتنی آسانی سے ہمیں مل گیا، آج ہم ان کی قربانیوں کو انڈرمائن کریں فقط ایک مناظرے کے لیے؟ فقط ایک مناظرے کے لیے؟ بھاڑ میں جاؤ تم، یہ پانچوں کے پانچوں مرزئی جو یہ مطالبہ لیے ٹک ٹاک پہ پھرتے ہو، ساری کل کائنات چلی جائے تمہارے اس مطالبے کے پیچھے، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ہم نہیں جائیں گے، اور اللہ کی قسم کوئی مومن نہیں جائے گا۔ فقط اگر 2 منٹ کہیں پہ برداشت کر لیتے ہیں نا، وہ تمہاری بدماشی تھی وہاں پہ جو 2 منٹ بھی میں چپ رہا ہوں، بار بار میوٹ کر رہے تھے، بار بار نیچے اتار رہے تھے، فقط تمہارے گھر میں بیٹھ کے میں نے لعنت ڈال کے آنی تھی، اس لیے اتنا ویٹ کیا میں نے، ورنہ اللہ کی قسم میرے سے 1 سیکنڈ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں تمہیں 1 سیکنڈ بھی اور دوں۔ اور 4 بار تم نے میرے آنکھوں کے سامنے اس قذاب دجال پہ درود پڑھا، لعنتی خنزیر 1122، 4 دفعہ تو نے اس کنجر کے اوپر درود پڑھا وہاں بیٹھ کے، جس کی نہ کوئی اوقات ہے، نہ عقل ہے، نہ شکل ہے، اس لعنتی کی، اس پہ تو نے درود پڑھا۔ بغیر تو ایسے مناظرے، لعنت اللہ کی ہو تم سب کے اوپر۔ تمہاری اپنی احمدی بہن وہاں پہ تمہیں کہہ رہی ہے، بغیر تو تمہاری اپنی احمدی بہن کہہ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا لازمی ہے، اور مرزے کانے پہ نہیں ہے۔ بغیرت کے بچوں، پھر بھی شرم نہیں آ رہی تمہیں، لعنتی ہو۔ جی جناب، السلام علیکم، ویلکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ پاک جذبہ سلامت رکھے اخیر بھائی۔ سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ کوئی نعوذ باللہ خبیث النسل اور بد اصل خود کو یہ کہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی ذات، آپ کی صفات یا آپ کے منصب کی ہمسری کرے۔ وہ عامر بھائی کہیں بات کر رہے تھے تو میں نے ان کو سنا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا منہ دیکھ کے نا مرزا غلام قادیانی کا، جو کہ آپ نے اچھا کیا چھپا دیا، ویسے بھی تکڑ کے قابل نہیں، بندے کا دل کھٹا ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو کھٹا ہو جائے نا، اگر اس کو ایک دفعہ دیکھ لیا جائے تو وہ کھٹے پہ کھٹا ہو جاتا ہے، یہ ہمسری کرے گا۔ اور اس کی جو جتنی جماعت ہے، اب یہ دیکھ لیں، یہ جماعت کا آفیشیل موقف ہے، جو میں یہ ان کی ہمت پہ داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ جرت تو کی نا کہ یہ اپنا موقف پیش کر گئے، اور یہ بتا گئے کہ ان کے اندر
جو غلاظت اور خباثت چھپی ہوئی ہے، یہ ان کو اگر کہیں جگہ ملتی تو اس غلاظت اور اس خباثت کا یہ اظہار کرتے. اب وہاں پہ جگہ تھی، انہوں نے اظہار کیا. یعنی نعوذ باللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات مبارکہ پہ، یعنی مطلب اخیر بھائی میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں یقین کریں بڑا شدید دل دکھی ہے، شدید دکھ ہے. وہ جو کوئی تھوڑی بہت نا ان کے لیے کوئی تھوڑا بہت کو دل میں کہیں رشتہ انسانیت کے ناطے کو تھوڑا بہت ہے تھا نا، آج وہ بھی بالکل ختم ہو چکا ہے. ایسے مناظرے، ایسی ڈبیٹیں، ایسے گفتگو جوتے کی نوک پہ. زندہ باد، اپنا نہیں، خدا کی قسم زندہ باد میرا بھائی، لو یو. اخیر بھائی آپ کے سامنے ہے، یہ زبان کے چسکے کے لیے تو کرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں وہ اپنا آپ وہ جانے. اس نے ایک دفعہ بات کی، اپنے عقیدے کا اظہار کیا، میں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا. اس کے بعد بھائی مجھے اوپر سانس نہیں لینے دیا گیا آپ کے سامنے، نہ آپ کو سانس لینے دیا گیا، نہ کسی مسلمان کو سانس لینے دیا گیا. یہ تو اللہ بھلا کرے وہ ہوسٹ اوپن آئیز کا کہ وہ واپس آیا تو ایٹ لیسٹ اس نے بات کرنے کا موقع تو دیا، وگرنہ ایسے مناظرے تے دوجے تیجے چک کے نہ تواڈی اسفل السافلین دے وچ دور کتیو مالکاں نو پی گئے ہو. آپ ہے کہ تواڈے نہیں یہ جے مناظرے چک کے تے اسفل السافلین دے وچ اسی سٹنے ہیں. غیرت بات یہ ہے کہ وہ 1122 ہے نا، ابھی صفائی دے رہا تھا، وہ راجا نے کہا ہے کہ وہ تو آپ کے 4 بھائی بھی کہہ رہے ہیں، مرزائی بھی کہہ رہے ہیں، وہ 3 عورتیں ہیں، ایک وہ اوپن آئی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں مرزا پر درود ہمیں بھیجنے کا کوئی حکم نہیں ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا تو حکم تو قرآن مجید میں ہے، تو ہم تو قرآن کی بات مانتے ہیں. تو وہ اس نے تو 1-2 کو مرزائیوں کی لسٹ ہی نکال دیا، اس نے کہا نا صفیہ مرزائن ہے اور دوسرے وہ ہیں نہیں، بس بات ختم. لیکن مجھے تو مرزائی اگر نہیں پڑھتے تو مرضیوں پہ کیا افسوس ہے ہمیں، جب غیر مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں رکھتے، قرآن مجید پر ان کا ایمان ہی نہیں، تو ہم تو درود پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے. جب وہ اللہ کا کو مانتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے ہم تو پڑھتے ہیں، جہاں بھی جائیں گے پڑھیں گے، چاہے یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، پاکستان میں ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے گا درود پڑھیں گے. تو مرزا پر جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ لعنت بھیجیں گے. دنیا کے ہر ملک میں کذاب و دجال پر لعنت بھیجنے کا بھی ہمیں حکم ہے، بے شمار، وہ بھی ہم بھیجیں گے، بے شمار لعنت مرزا پر تا قیامت برستی رہے. تو یہ اگر محمد رسول اللہ پر نہیں بھی پڑھتے تو کفار تو ویسے ہی نہیں پڑھتے. خدا دی قسم اللہ کے دلی التجا ہے کہ اج بغیرت 1 تھو جڑا ہے اے حضرت اسرائیل علیہ السلام نو ملے تو اس کو لے کے جا کے دسن بھی اے صلاۃ والسلام کے راستے تے. تو ان سے پوچھے بندہ بغیرت کے بچوں، تم خود سدرۃ المنتہا پہ چڑھے تھے، قرآن لے کے آئے تھے، اور لانتیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے اسلام ہے کیا تمہارے پاس؟ تم نے دیکھا ہے اللہ کو کبھی؟ کس نے بتایا تمہیں اللہ ہے؟ کس کے کہنے پہ تو تم نے تو مانا ہی کیا؟ خیر تمہارا تو کالا کالو اور یہ لاش ہے. مسلمان غور کریں اس بات پہ کہ کیا ہم میں سے کبھی کسی نے دیکھا ہے خدا کو؟ اور کبھی جبریل کو دیکھا ہے؟ کبھی اسرائیل کو دیکھا ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ کسی کو دیکھا ہے؟ کسی کو دیکھا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق اور امین زبان ہے، زبان مبارک ہے، زبان والا شان ہے، جس پہ اعتبار کر کے ہم مانتے ہیں کہ خدا کی ذات ہے. یہ تحقیقیں، یہ باتیں، یہ ذہن کے گھوڑے، یہ سارا کچھ بعد میں آتا ہے. بچپن سے لے کر جب تک کسی نے تحقیق شروع کی، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان والا شان پہ اعتبار کیا، اور انہوں نے ہمیں خدا کی پہچان کروائی. خدا یہ ہے، اللہ یہ ہے، اس کی یہ نشانی ہے، اس کی یہ پہچان ہے. یہ عورت منہ پھاڑ کے کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا ہے کہ مجھے نہ ماننے والا کافر ہے، اور ان کی زبانیں ٹوٹ نہیں جاتی، زمین پھٹ نہیں جاتی، انہیں نگل نہیں جاتی. 2 مہینے پہلے یہ تماشا تھا، 6 مہینے پہلے تماشا تھا، آدھا گھنٹہ پہلے پھر اوپن آئیز کی براڈ پہ یہ تماشا ہے کہ جناب اگر تم نے مرزا قادیانی لعین کذاب دجال پہ درود نہیں پڑھنے دینا تو محمد صاحب کہہ کے بات کرو. صدقے تیریاں بدماشیاں، لعنت تیری براڈ کے اوپر بھی، لعنت ایسے مناظرے کے اوپر بھی. حدیثوں میں ہے، قرآن میں ہے، محمد رسول اللہ کو نہ ماننے والا کافر ہے، دجال ہے، کذاب ہے، مشرک ہیں وہ لوگ. اب جی 1122 نے دوست کہہ رہے ہیں، کس نے کہا ہے؟ 1122 نے کہا ہے، سہیل ناصر مشرا، ان دونوں نے ابھی میری آنکھوں، میرے اسکل کرشر بھائی، یہ محمد بھائی، خالد بھائی، کتنے لوگ ہم سن رہے تھے، یہ بت چکن بھائی سن رہے تھے، سینکڑوں لوگوں کے سامنے اس بندے نے بکواس کی ہے کہ محمد صاحب کہہ کے بات کرو. ان خنزیروں سے پہلے فقط میں نے ہندوؤں کے منہ سے سنا تھا محمد صاحب کا لفظ. وہ فروغ بھائی حسینی کی براڈ پہ جا کے یہی بھونک رہا ہے وہ حسینی کی براڈ کا ہمیں ایسے حوالہ دے رہا ہے. ابے کون ہے حسینی؟ میں کیا اوقات جانوں حسینی کی جو بیٹھ کے وہاں پہ یہ مرزیت کا وہ جو چھپا ہوا گند جو آپ جیسے بھائی بڑے عرصے سے باہر لا رہے ہیں، آج وہ گند پوری طریقے سے وہ باہر آیا ہے.
اور مرزائی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں مرزا غلام قادیانی کذاب زندیق مرتد لعین ملعون اور مردود پہ اگر تم صلاۃ و سلام بھیجنے سے منع کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کہیں گے جو ہندو سکھ عیسائی، بلکہ میں نے عیسائیوں کے منہ سے بھی بڑا کم سنا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا نعوذ باللہ صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا، تو ہم بھی پھر یہ کہیں گے کہ صرف ہم محمد صاحب کہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ قادیانی حضرات کہہ رہے ہیں؟ عامر بھائی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 5 بلکہ 6 قادیانی ہم نے تو یہاں ٹک ٹاک پہ دیکھے ہیں، اور قادیانیوں کے وہ خود کو نمائندہ سمجھتے ہیں، بلکہ قادیانی بھی ان کو اپنا نمائندہ کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ 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 اللہ۔ تو یہ جو کہتے تھے کہ دلبر میرا یہی ہے، جس سے ہے نور سارا، فیصلہ بس یہی ہے، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا مطلب ہے یہ سب بدماشی تھی ان کی، یہ غنڈہ گردی تھی، ہیں؟ بھائی گٹر کا ڈھکن آج کھل گیا ہے اور اتنی استغفر ہوا یہ آپ کی سوچ کے باہر ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کے نام پر دھوکہ کھایا، ان کو لگا کہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، وہ بیچارے احمدیت میں قادیانیت میں چلے گئے، اور بعد میں جا کر پتہ چلا کہ جس کی جے کار اور جس کے گن گائے جا رہے تھے وہ مرزا قادیانی تھا۔ مرزا قادیانی نہیں تو اسلام مردہ، اور تمام انبیاء کی گستاخی کرنے کے لیے یہ شعر ہو جائیں گے۔ بشیر الدین محمود احمد نے بھی لکھا، اور احمدی مبلغین کو وہ درس دے رہا تھا، اس نے درس دیتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ مرزا قادیانی پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر گستاخی کی ہے، طعن و تشنیع کی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی سچائی کے لیے اگر تمام انبیاء کے لیے یہ رویہ رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اندازہ کرو، اگر اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے تمام انبیاء کے لیے یہی رویہ، کون سا؟ گستاخانہ، بلاسفیمس، جو ہے نا ڈیروگیٹری، یہ سارا رویہ اختیار کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اس چیز کا نام تم لوگوں نے اسلام رکھا ہے نا قادیانی حضرات، اے امت مرزا قادیانی، ہم ایسے اسلام کو نہیں مانتے، نہ ایسا اسلام کبھی ہم قبول کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ اسلامی نہیں ہے، یہ اسلامی نہیں ہے۔ اسلام تو تعارف ہی وہ ہے جو انبیاء نے کروایا۔ انبیاء تعارف کرواتے ہیں اللہ کا، اسلام کا، قیامت کا، زندگی کا، اخلاق کا، اعمال صالحہ کا، عبادات کا، عقائد کا، ٹھیک ہے جی، حلال و حرام کا، یہ تو تعارف کرواتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان سے ہٹ کر اسلام کا دفاع کیا ہے؟ ان سے ہٹ کر کیا ہے؟ افسوس صد افسوس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ اکثر جماعت قادیانیہ کے لوگوں سے تو میں یہ تو سنتا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں کہتے ہو مرزا صاحب پر درود نہ پڑھو، مرزا صاحب پر درود نہ پڑھو، ہاں جی، تو اگر آپ کسی مسیحی سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے جاؤ، یا آپ کسی جو ہے وہ یہودی سے یا ہندو سے ڈیبیٹ کرنے جاؤ، اور وہ یہ شرط لگا دے کہ تم نے اگر ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھو گے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ ان کو لگا تھا کہ ان کی طرح شاید ہم بے غیرت ہیں، ان کو یہ لگا تھا۔ تو ان کے ذہن میں سوال کیسے آیا یہ؟ ہم ایسی ڈیبیٹ کو بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں، ایسے افراد کو بھی بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں جو ہمارے سامنے یہ شرط لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھو گے تو بات ہوگی، ہم تمہارے سانس پی جائیں گے اللہ کے حکم سے، تم دریا کے پار جا کر یہ حرکت کر سکتے ہو مگر ہمارے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات نہیں کر پاؤ گے۔ ہم بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں ایسی ساری گفتگو کو، اور ایسے سارے افراد کو، اور ایسی ساری لولو پوچوں کو جس پہ کمپرومائز ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بے غیرتی اور بے حسی کا درس قادیانیت دیتی ہے، اسلام نہیں دیتا۔ اب دوسری شک جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ، دیکھیں ہمارا ماننا تو یہ ہے، میں نے تو کئی بار یہ کہا ہے بھائی مرزا صاحب پہ پڑھنا ہے درود شروع پڑھنا ہے، پڑھو، ہم بھی اسی پہ پڑھ دیں گے جو ساڈے کول ہے، ہم وہ پڑھ دیں گے، جو ہمارے پاس ہے ہم وہ کر دیں گے، جو آپ کے پاس آپ کرتے رہو، حساب برابر۔ تو پھر چیخیں نہیں مارنی، جو پھر ہمارے پاس ہے مرزا صاحب کے حوالے سے، ان کی کتابوں کے حوالے سے، اس فراڈی اور سکیمر کے حوالے سے، وہ ہم بیان کر دیں گے۔ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ اکثر آ کر کہتے ہیں کہ جناب جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ ہمیں ہمارے عقیدے کا اظہار کرنے دیں، جی ہمارے عقیدے کا اظہار کرنے دیں۔ تو یہ میں
बशीरुद्दीन महमूद के ज़माने में हिंदुओं ने एक रैली निकाली इजहार यकजहती के लिए, याद दहानी के लिए, पंडित लेखराम के हवाले से। पंडित लेखराम के हवाले से इजहार यकजहती के लिए एक रैली निकाली। ये रैली निकली थी 1937 में। उसमें हो गया दंगा छोटा सा। जमात अहमदिया के कादियानिया के अफराद हिंदुओं के आर्या समाज के लोगों से भिड़ गए। मुक्कामारी हुई, धक्का पेल हुई, ठुडा कुसुन हुआ, किसी का सर फटा, किसी का खोना खुला, किसी की आंख नीली पीली हुई और बात पुलिस तक पहुंच गई। हालात यहां तक गए कि बशीरुद्दीन महमूद को खुतबा देना पड़ा और खुतबा देकर यह कहना पड़ा कि जिस किसी ने, तवज्जो, बशीरुद्दीन ने कहा कि जिस किसी ने उस मजमे के सामने, तवज्जो तवज्जो जमात अहमदिया के लोगों, बशीरुद्दीन ने कहा जिस किसी ने उस मजमे में मिर्जा गुलाम अहमद जिंदाबाद का नारा लगाया, वो इश्तिआल दिलाने वाला था, वो इंस्टिगेट करने वाला था, वो एस्केलेट करने वाला था, वो प्रवोक करने वाला था, वो ट्रिगर करने वाला था, दूसरे लफ्जों में वो दंगा और आतंक मचाने वाला था, उसने उन कादियानी के ऊपर फतवा लगा दिया। सवाल हमारा ये है, आपका लीडर ये कहता है कि जब तुम ऐसी मजलिस में जाओ जहां पर तुम अपना अकीदे का इजहार करो मगर सामने वालों को उसके अकीदे का इजहार का ना मौका रहे, तो फिर यह नाइंसाफी है। तो ठीक है, यह हवाला मैं दिखाना चाहता हूं जी, जरा स्क्रीन मेरी बड़ी करिएगा ताकि इनके जहन नशीं रहे। ये देखें जी, अल फजल अखबार है, 5 जून 1937, सफ़ा नंबर बन जाएगा, ये देखें जी 8। ठीक है जी, ये देखें जरा क्या पढ़ते हैं। वो कहते हैं इश्तिआल दिलाने वाली हरकत कैसे, ये देखना, यहां से पढ़ते हैं। कहते हैं तुम्हारा जलसा था, अगर तुम अपने जलसे में इस किस्म का नारा लगाते तो ये एक माकूल बात समझी जा सकती थी, मगर गैर के जलसा या जुलूस में, यानी दूसरों की ब्रॉड पर जाते हैं तो वहां जाकर बदमाशी करते हैं, देखिए क्या है, मगर गैर के जलसा में या जुलूस में नारा लगाना सरी इश्तिआल दिलाने वाली हरकत थी। बस ये बहस ही क्या हुई कि हमने लेखराम मुर्दाबाद का नारा तो नहीं लगाया था, हमने तो मिर्जा गुलाम कादियानी जिंदाबाद कहा था। उस वक्त मिर्जा गुलाम अहमद जिंदाबाद कहना भी लेखराम मुर्दाबाद कहने के मुतरादिफ था। याद रखो, जब कोई कौम अपने किसी लीडर के एजाज में प्रोवेशन निकाल रही होती है तो उस वक्त तुम्हारा कोई हक नहीं है, देख लो, तो उस वक्त तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम उसमें दखल दो। और अगर तुम अपने लिए ये बात, चेक करो, अगर तुम अपने लिए ये बात जायज समझते हो तो फिर दुश्मन का भी हक होगा कि वो तुम्हारे प्रवेशन में लेखराम जिंदाबाद के नारे लगाए। उसको भी हक हासिल है कि वो अपने अकीदे का इजहार करे। ये बात किसने लिखी है, ये देखें, बशीरुद्दीन महमूद ने। कहता है दूसरे को चिढ़ाना और उसे तकलीफ देना होता है। जिस वक्त तुम अपने प्रवेशन निकाल रहे हो और सिलसिले की तारीफ में नारे लगा रहे हो, उस वक्त अगर कोई शख्स लेखराम जिंदाबाद या सनाउल्लाह जिंदाबाद के नारे लगावे तो ईमान से कहो, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, या नहीं आएगा? जरूर आएगा, जरूर आएगा। अब मुझे बताएं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिंदाबाद या दरूदो सलाम, ये उसके ऊपर पढ़ना या इस तरह की हरकतें करना, ये मुसलमानों को चिढ़ाने के मुतरादिफ हमारी ब्रॉड्स पर, हमारे सामने, हमारी मजलिसों के अंदर है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे सामने अगर आपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जय जयकार करनी है तो हमने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की चड्डी उतार के उसकी जो पिठी है वो आपके सामने रख देनी है। उसकी जो काली बदबूदार गोबर से अटी हुई और फंसी हुई जो चुमूनों वाली पिठी है वो हमने आपके सामने रख देनी है। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। फिर उस छोटी सी जाय नफरत से किरमे खाकी आपको पुकार पुकार कर बुलाएंगे, फिर आप जाने, आपका काम जाने, हमारा काम नहीं है। सीधी सी बात। और यार, अच्छा, एक तो ये चीज, तो भाई हमारे नजदीक हमारा जो अकीदा है हम उसका इजहार कर देंगे। अगर आप चाहते हैं, हमने शुरू से ये उसूल रखा है, आए किसी भी मौजू पे बात करना चाहते हैं, आओ, हम भी मिर्जा साहब कहेंगे, आप भी मिर्जा साहब कह लो, आप भी मिर्जा साहब कह लो। अच्छा, एक आया, काफी पुरानी बात है, अजीम भट्ट था, मैंने उसे कहा, मैंने कहा हमारे सामने आपने ना मिर्जा साहब वगैरह कहना है।
کہتا میں دل میں پڑھ دوں گا درود, تو میں کہا میں دل تے لعنت پا دیاں گا, تو چپ کر گیا. اگو ساڈے نال فنکاریاں نہیں کرنیاں. تانوں کی لگدا جو تسی مرزا صاحب کہنے ہاں تے اسی بھی کہہ سکنے ساڈے دل دے وچ بڑا کچھ چل رہا ہوندا ہے, ساڈے بھی دل 'چ بڑا کچھ چل رہا ہوندا ہے. ہاں میں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر کسی ایسی جگہ پر تم نے یہ ایمرجنسی بٹن دبایا جہاں ہم تمہاری گچی دبوچے ہیں تو ہمیں بڑا نقصان ہو جائے, وہاں ہم ہلکا پھلکا اشارہ کر دیں گے, باقی پبلک خود سمجھ جائے کہ جب ہم یہ کہیں نا کہ جھوٹے مدعی نبوت پر لعنت, تو ہماری مراد مرزا قادیانی ہی ہوتا ہے. ہاں گل پلے بن لو, میں کھول کے پبلک سے کہہ رہا ہوں, تاکہ جب کبھی کسی ایسے موقع پر آئے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ جا کس پہ رہی ہے, سود سمیت. تو سیدھی بات ہے, سمپل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے. چلو اچھا ہوا کچھ لوگ تو پہچانے گئے. ہم جو چیزیں 8-8, 10-10, 5-5, 6-6 گھنٹے کی براڈز پر حوالہ در حوالہ چھپا کر اور جناب دکھا کر اور اسکرین شیئر کر کر جو مقصد حاصل نہیں کر سکتے, ان کے مربیان اس طرح کی بہودہ گندی غلیظ اور غیر اسلامی حرکتیں کر کے ہمارا کام اور بھی آسان کر دیتے ہیں بفضل اللہ تعالی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا, دیکھیں آپ یہ بھی اسی کیٹیگری سے ہیں. میں ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہاں, جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ پیشگوئی آپ کو نظر آتی ہے قرب قیامت میں, اور مسلمانوں کو وہاں کیا طریقہ کار اختیار کرنے کا کہا گیا ہے. ایک منٹ ذرا دیجیے گا. او بھائی ہو جا. اچھا تو اچھا جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران ہے, آیت نمبر ہے 186. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, البتہ تم آزمائے جاؤ گے اپنے جان و مال میں. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور تمہیں بہت کچھ سننا پڑے گا ضرور. یاد رکھیں نون سکیلا کا ہے اور لام تاکید کا ہے, تو مستقبل کے حوالے سے بات. تو آپ نے فرمایا کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, تو تمہیں ضرور سننا پڑے گا اہل کتاب اور مشرکین میں سے لوگوں کی زبانوں سے بہت کچھ ایسا اذن کثیرہ جس سے تکلیف ہو, بہت زیادہ تکلیف. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, ہاں البتہ اگر تم نے صبر کیا, وَتَتَّقُوا, اور اللہ سے ڈرتے رہے, یعنی ڈٹے رہے. یہاں پر صبر کا مطلب ہے پریشانی کو فیس کرنا, اور تتقوا کا مطلب ہے ڈٹے رہنا. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو یہ بہت عظیم کاموں میں سے ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ قرب قیامت میں مومنوں کو اسلام کے حوالے سے, مسلمانوں کو اسلام کے حوالے سے بڑی چیزیں اس طرح کی اندرونی اور بیرونی طور پر سننی پڑیں گی. ہمارے لیے قادیانیوں کے ساتھ بھی عینی ہی وہ مشکل ہے جو ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کئی دفعہ مسیح برادری کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا منکرین حدیث سے بات کرتے ہوئے پڑتی ہے, کیونکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی محتاط طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کے جو میجورٹی آف مربیز ہیں ان کی ٹریننگ یہ ہوئی ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک کے اوپر وہ اعتراض کرنے کے لیے تیار ہے. میں بھی وہ حوالہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. کہتے ہیں تمام کدھر گیا میرا دوسرا فون, کہ انبیاء کی گستاخی, انبیاء کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے. آپ ذرا توجہ کریں کہ انسانی شعور دنگ رہ جاتا ہے کہ یار آپ تو دم برتے تھے, دل بر میرا یہی ہے, نام اس کا ہے محمد, جس سے ہے نور سارا, بس فیصل وہ تہاڈی ڈرامے بازیاں ہوئے فراڈیو جو جاندا چوڑا جو جاندا چمار. جناب اتنے فراڈیاں کرنے واسطے اسلام دے اتنے کیڑا کڈن واسطے اور جناب چکڑ کرنے واسطے پہنچ جاتا ہے فراڈیے. تم ہمیں آ کر کہتے تھے جناب, اور میں نے اس کی مثال بھی دی, کہتے جی بڑی تعریف کی, بڑا یہ کر دیا, بڑا وہ کر دیا. تو تھوڑیاں عقلاں کتنے گئی ہیں, آپ لوگوں نے کیا کیا؟ حیران ہو جاتا بندہ یار. ہاں اچھا خیر, چلے میں اس ریفرنس کو یہاں سے اوپن کرتا ہوں تاکہ بڑی اسکرین پر دکھا پاؤں, بجائے اس کے کہ میں فون سے دکھاؤں, یہاں سے دکھا دیتا ہوں. تو یہ حالات اور واقعات ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو متنبہ رکھنا ہے.
میں معذرت چاہتا ہوں، اگر کوئی بھائی بات کرنا چاہ رہے ہوں بس مجھے دیجیے گا 2-1 منٹ. حق بھائی قطع کلامی کی معافی، آپ یہ ریفرنس ڈھونڈ رہے ہیں، میں ایک اور جس کی وجہ سے میرا بہت زیادہ دل دکھا ہے اور جی عورت تھے، میں کچھ کہہ نہیں سکا. یہ بات انہوں نے کی جو یقین کریں کہ تیر کی طرح دل پہ لگی ہے. جا کے کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اچھا یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ان کی وہ نوشی شیرنی ہے، وہ شیر کی ڈیپیاں جو لگی ہوتی، ایک ہی گروپ ہے یہ جو وہ جاہل لوگ ہیں یہ. ہاں یہ وہی ایک ہی جاہل لوگ گروپ ہیں، ہے. ان کو پتہ نہیں. عبد الحکیم پٹیال یہ بڑا کہتے ہیں جی. عبد الحکیم پٹیال بھی کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا ایمان بالرسل نجات کے لیے کافی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے چند بڑی تنقیدات میں سے ایک تنقید جو اس کی کتابوں میں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ وہ عبد الحکیم کو رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انبیاء پر ایمان نہ لانا یہ تو دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے، آپ بخشے نہیں جا سکتے. آپ اندازہ کریں، یعنی ایمانیات میں ایمان بالرسل، انبیاء پر ایمان لانا، اس کو ایک کنڈیشن نہ رکھنا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کافر نہیں ہو جاتا تو مرزا غلام احمد قادیانی عبد الحکیم پٹیالوی صاحب کے اٹھا لیتا نا. کیوں چھوڑے اس نے؟ اسی عقیدے کے رد میں. حکیم نور الدین نے جو تفسیر کی ہے الفضل میں چھپی جو ہے نا وہ مختلف قسطوں کے اندر، حکیم نور الدین نے تفسیر کی ہے، اس میں تفسیر کرتے لیکچر دیتا تھا، اس پہ اس نے ایمان بالرسول کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک بھی نبی کا انکار کفر ہے. آپ اندازہ کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جیسے بوسیدہ اور بدبودار اور بےہودہ آدمی کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کہتے. اور ان کے چیک کرو، ان کی جرت چیک کرو کہ سچے اور سچے انبیاء کے حوالے سے علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین ان کا کیا رویہ اور کیا ان کا لب و لہجہ ہے. یہاں آپ حیران و پریشان رہ جاتے ہو. خیر بہرحال میں فون سے دکھانا چاہ رہا تھا، یعنی اپنا بڑی اسکرین سے، تو میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا، کیونکہ فون میں میرے پاس ڈاؤن لوڈڈ ہے، لیپ ٹاپ جو ہے اس میں پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. تو تب تک دیگر کو بھائی بات کرنا چاہتے ہیں، میں انشاءاللہ اس میں ان میں سے کوئی آنا چاہتا ہے آ کے کنڈیم کریں ان کے. اچھا میں آپ کو چیز بتاؤں، یہ تو جاہل قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ کوئی شیر شور جو بھی ہے مجھے نہیں پتا کون ہے، مگر نام سے پتہ چل رہا ہے. نوشی شیرنی آپ نے کہا ہے، نام ہی اس کا بتا رہا ہے کہ ایک جاہل عورت ہے یا بندہ ہے جو بھی افرادی ہے کوئی، ٹھیک ہے جی. نام سے، بندے کے نام سے بھی تھوڑا سا تاثر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. عمر بھائی یہ نوشی جو شیرنی ہے یہ وہ ہوتا ہے، یہ جب وہ والا نہیں تھا بڑا مشہور ہوا تھا، یہ مانگتے تھے وہ اپنے سیکر بھائی سے تو وہ دیتا نہیں تھا، وہ کہتے تھے دیں گے. آپ کو بھی ہاں خواب والا ہاں. یہ آئی تھی، پتا کیا کہا تھا اس نے؟ کہا تھا کہ یہ والا اگر ہمارے لٹریچر سے نکلا تو میں قادیانی چھوڑ دوں گی، قسم اٹھا کے بولا ہے نوشی شیرنی نے. اور پھر وہ والا نکلا اور پتہ سارا چلا، آج تک اس نے وہ اپنی قسم پوری نہیں کی. یہ وہ عورت ہے. اچھا وہ ہے یہ؟ ہاں یہ وہ ہے. اچھا اس نے قسم کھائی تھی کہ یہ والا ٹھیک نکلا. نہیں وہ مسٹیک ہوگی، آپ کو مسٹیک ہوگی، وہ تو ہادیہ نہیں تھی، ہادیہ تھی وہ. نہیں میں موجود تھا، یہ شیرنی تھی، مجھے پتا ہے، میں گواہ ہوں اس بات کا. وہ بھی ہوگی، اس کا نہیں مجھے پتا، لیکن ہادیہ نہیں تھی، یہ نوشی شیرنی تھی، نوشی شیرنی. اوکے ہاں بالکل. اس نے ابھی تک وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. ان کی کیا بات ہے؟ مزہ ہی تو بات پہ بدل جاتے ہیں، مرزا قادیانی کی طرح جھوٹ لیتے ہیں. ویسے خیر بھائی سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عتیق صاحب، ان سے پوچھیں. یہ دیکھیں جی، یہ 30 جولائی 1931 ہے. یہ اسلام کی محبت آپ دیکھیے گا کیسی اسلام کی محبت یہ ثابت کرنے لگے. ذرا ہے اسلام کی محبت چیک کرنا. وہ کہتے ہیں اسلام کی محبت. تو یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ تو معتقدات پر اعتراض ہے. مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیے ہیں. میں کہتا ہوں، چیک کرو، بشیر الدین کہتا ہے، میں کہتا ہوں اگر اسلام کے بچانے کے لیے یہ ضروری تھا، یہ ضرورت پیش آئے کہ سارے انبیاء کے متعلق یہی پہلو اختیار کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اندازہ کریں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، مرزا قادیانی نے کیا کہا، ان پر نعوذ باللہ سارے گھنونے اور گندے قسم کے الزامات لگائے. میں ان کو دہرانا بھی نہیں چاہتا، پاک پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. تو یہاں اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جناب تمام جو ہے وہ انبیاء ہیں ان کے حوالے سے یہی رویہ اختیار کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. بھائی اسلام کی محبت، اسلام کی صداقت تو انبیاء نے پیش کی ہے. یہ بات بالکل غلط ہے یہ سمجھنے کی، ٹھیک ہے جی. بہرحال اس حوالے سے احتیاط یہ برتنی چاہیے کہ ہم لوگ
جو اصل میں ہوتا کیا ہے، میری رائے ہے میں وہ رکھ دیتا ہوں. جن لوگوں نے ٹک ٹاک سے پہلے ایسے پلیٹ فارمز استعمال کیے ہوئے ہیں جن میں رومز ہوا کرتے تھے، جیسے پال ٹاک وغیرہ تھا یا یاہو رومز ہوا کرتے تھے جن میں ڈسکشن ہوتی تھی، ان کو پتہ ہے اس چیز کا، یہ ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ فری سٹائل کے اندر لمبی براڈز کرتے ہیں نا، فوکسڈ، ایمڈ، ٹاپک بیسڈ، سبجیکٹ بیسڈ براڈز نہیں ہوتی، ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں پھر آپ ڈرین کر دیتے ہیں اپنی انرجی کو. اس انرجی کے ڈرین کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ سے بلنڈر ہو جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا نقصان ہے. ایسی صورت میں ہمارے دوست احباب کو چاہیے کہ کبھی کسی ایسے قادیانی کے ساتھ سر کھپائی مت کریں زیادہ دیر. ٹھیک ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ آپ کا ہوتا ہے تھوڑا سا ایک کو بندہ آیا ہے، چلو آیا تو اس کو تھوڑا سا پنجنگ بیگ بنا کے اس کے ساتھ تھوڑی پریکٹس کر لی جائے، بس. اس سے زیادہ نہیں کریں، اپنا ٹائم نہ ضائع کریں. اس میں یہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے لوگ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی کام کی بات نکلے گی، سوال نکلے گا، رادر دین کہ کسی ایسے چپڑ گنجو کو بٹھا لیا جائے جو چپڑ گنجو نہ آپ انہوں کا کھاندہ ہے نہ تو انہوں کو فائدہ دے سکتا ہے. کچھ لوگوں کی چوہے کی فطرت ہوتی ہے، چوہے والی فطرت یہ ہوتی ہے کہ کپڑا کھاتے نہیں ہیں، گتا کھائے، ٹکن دی عادت ہوتی ہے، ٹکن دی، وہ پھر ٹکتے رہتے ہیں. تو چوہوں سے آپ نے اپنے وقت کو بچانا ہے. چوہے آپ کے نیک اعمال کو ٹک نہ پائیں، چوہے آپ کی محنت کو ٹک نہ پائیں، چوہے آپ کے نظریے کو ہلا نہ پائیں. آپ نے فوکس رکھنا ہے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے جو آپ کی انرجی کو ضائع کریں، آپ کو ڈرین کر دیں، آپ کی تحقیق کو متاثر کریں، آپ کے وقت کو متاثر کریں. کوشش کریں ایسے قادیانیوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہو جن سے آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو مل، جو ہے تو مشکل کام ہے مگر قدرے بہتر ہو، کمپیریٹیولی بہتر جماعت احمدیہ کے قادیانیوں کے ساتھ بات ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے. میری گزارش بس اتنی تھی. آپ بہتر ایسا جس سے آپ بہتر کوئی ڈیبیٹ ہو، ہمیں تو ملتا ہی نہیں، تو کیا کریں؟ سارے آگے ملتے ہیں، گالی بازی ملتے ہیں. جی مجھے ایک دو بہتر ملے ہیں، اچھا وہ نہیں رہے اب. وہ بھی کتنے سالوں میں وہ نہیں رہے. دیکھ ہاں جو اچھے ملے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ ہوا ہے. وہ تو پھر مسلمان ہو گئے نا. خیر بہرحال آپ بات جاری رکھیں بھائی. جی جزاک اللہ عمر بن. یہ بھائی کافی دیر سے آنا چاہ رہے ہیں جی، کوئی ان کو. جی السلام علیکم جبران خان صاحب. بٹ صاحب بھی ہیں، بٹ صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. میں کہہ رہا ہوں کوئی اگر احمدی نہیں ملتا تو میں حاضر ہوں، مجھ سے کر لیں ڈسکشن. نہیں بٹ صاحب آج بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، دل دکھا ہوا ہے. آپ اچھا یقین کریں. آپ یہ تو غور سے ذرا ایک دفعہ پوسٹر پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی. جبران صاحب کافی دیر سے بس ٹرائی کر رہے ہیں، تھوڑا سا موقع دیجیے گا ان سے، میں پوچھ لوں اگر کوئی ضروری بات ہے تو پھر تشریف آتے ہیں آپ کی طرف. جی جبران صاحب. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ اپنا انرجی جو ہے نا کیوں ضائع کر رہے ہیں فضول کاموں کے اوپر. دین کا کوئی کام کر رہے، لوگوں کو دعوت. تھلے بیٹھ کے ڈبل ٹیپ کرو، یا دین دا سب تو بہترین کام ہے. جی اپنا اور کوئی بھائی بات کرنا چاہتا ہے تو جزاک اللہ کریں. جی وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام میرے مسلمان بھائیوں کو. وعلیکم السلام. جی قادیانی مطالبہ اگر مرزا پر درود نہیں پڑھنے دینا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود نہیں پڑھ سکتے، یہی ہے مطلب؟ لعنت مرزا پر اور اس کی پیدائش پر. ہاں جی یہی بغیرتی ہوئی ہے آج اوپن آئیز کی براڈ پہ سہیل مشری نے اور 112 نے پھر سے وہی ڈرامہ جو ایک عرصے سے پروپیگنڈا یہ لوگ کر رہے ہیں. میں نے انہیں بارہا کہا ہے. ہاں سوری میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں. یا 1122 کا نام لے رہے ہیں، یہ آدمی تو بڑا تھرڈ کلاس قسم کا آدمی ہے، اس کو تو جماعت احمدیہ بھی نہیں پوچھتی. میں یہ ذہن لگا رہا ہوں کہ ایک بار اس کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا، جڑا سوال پوچھا کہندا مینوں پتہ ہی نہیں، میں حالے تحقیق، یعنی میری داڑھ تھلے آیا ہے تے مینوں اپنا پیمپر بہا کے نکل گیا کہ ہلے میرا پیمپر فل ہے، تہاڈی مہربانی ہلے نہ مینوں لتر ماریا جی. تو یہ کوئی بڑا فضول سا کوئی تھرڈ کلاس قسم کا کوئی چھچورا اور چھپری قسم کا اور چندی چور قسم کا اور ٹپوری اور لچا اور جیب کترا اور جو ہے وہ جتی چور قسم کا اور فراڈی اور اسکیمر اور 2 ٹکے کا جیرا بلیڈ 420 یا اور لوفر اچکا ٹچا قسم کا آدمی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ آپ اس کو سیریس لے رہے ہیں تھوڑا؟
वैसे No one is वो no one सफिया is बहन जो taking वो तो these कह रही थी idiots ना कि serious. हमें मसला कुरान ये में है वो आमिर हमें भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का और मिर्जा पर दुरूद भेजने का हमें कहीं हुक्म नहीं है। इसने उसको भी अहमदी से कहता है, वो अहमदी नहीं है, वो तो है ही नहीं हमारे। दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए बात आमिर भाई, इसलिए नहीं कि ये जीरे ब्लेड को हम सीरियस ले रहे हैं। मसला ये है कि ये गुंडागर्दी का जो टोला है ना, जो कुछ बेचारे थोड़े से इनमें मतलब हैं, अंधों में काने राजे हैं, जो थोड़ा तमीज से बात करना जानते हैं, बोलने का सलीका जानते हैं, और जो वाकई कहते हैं कि हम अपने दिमाग में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पे ही रखते हैं, टॉप पे ही रखते हैं। भाई हम नहीं, ये हम अभी उधर सफिया बहन ने बात की है, उन्होंने कहा भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो दुरूद पढ़ने का कुरान में हुक्म है, मिर्जा साहब पे तो कोई नहीं है, तो हमें छोड़ना भी पड़े कहीं पे तो छोड़ देना चाहिए, कोई मसला नहीं है। और छोड़ देने पे वईद भी नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे छोड़ा तो वईदे है, गुनाह होगा, जुर्म है। अब इस बात के ऊपर ये लोग ओपन आइज को और बेचारी सफिया को ये जब गुंडागर्दी करें, बुली करें, बदमाशियां करें, सीना ठोक के कहें मोहम्मद साहब कहें, और वो ये आके ये फिर मैं कहूंगा खातून है क्या मैं बात करूं, आखिर जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहा है कि जी मुझे ना मानने वाला काफिर है। ऐसे उनको धमकियां लगाएं, उनको साइलेंस करें, चुप करें, बदमाशियां करें, गुंडागर्दी का माहौल बनाएं। सांस ऐसे ओपन आइज की सांसें इन्होंने रोक के रखी हुई थी कि जैसे पता नहीं इनके घर से लेके खाता है। तो फिर आमिर भाई थोड़ी सी इनकी छतरोल लितरोल तो बनती है ना कि औकात में रहो यार। वो भी बेचारा ओपन आइज भी बंदा ठीक, क्या उसकी बेचारे की तारीफ कर दे उस पर फिर अजाब आ जाता है। और पब्लिकली उसको अप्रिशिएट भी नहीं बंदा कर सकता, उसका जीना बेचारे का हराम कर देते हैं। वो फिर बेचारा टिकटॉक अनइंस्टॉल करके निकलता है, फिर बेचारे को याद आती है कि यार 4 लोग हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, वाकिफ हैं, फिर उसको व्हाट्सअप करके बेचारे को ले जाते हैं। मुझे लगता है उसको भी जीने नहीं देते। एक तो जमात अहमदिया ने आइसोलेशन में लोगों को इस तरह डाल दिया, यकीन करो पाताल नहीं होता, पाताल एक कॉन्सेप्ट है कि जमीन के नीचे एक दुनिया, अंडरवर्ल्ड। ये अंडरवर्ल्ड पाताल के अंदर जमात अहमदिया के लोग चले गए हुए हैं। तो सफिया है या ओपन आइज है, आप देखें इन बंदों को, यकीन करें मैं देखता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये नहीं कि कोई अहमदी बैठा उसको सुनाने के लिए, ऑनेस्टली मैं सिंपथाइज करता हूँ। मैं कई दफा देखता हूँ, मैं उनको अप्रिशिएट करने सिर्फ इसलिए चला जाता हूँ कई दफा, मैं कहता हूँ यार कुछ लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स निकलने की कोशिश की, एटलीस्ट हमें उनको पुश करना चाहिए, उनको बकअप करना चाहिए कि चलो देखो आप लोग फिरका नहीं, गाली गलोच नहीं, ब्लास्फेमी नहीं, चीजें नहीं, आप डायरेक्ट मिर्जा साहब की किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो यार करने दो उनको बेचारों को। तुम लोगों ने तुम एक तरफ कहते हो जी साड़ियां किताबा नहीं, मौलवी पढ़ देने सानू समझ नहीं, यानी उनको समझ नहीं आती, मौलवी साड़ियां किताबा पढ़ देने, तो यार फिर उन लोगों को पढ़ने दो, उनको भी नहीं पढ़ने दे रहे। वो मुझे याद है उस सफिया ने एक बार कुछ सवाल 4 इकट्ठे किए थे, वो बैठी, उन्होंने ब्राड लगाई वहां पर, उन्होंने मुरब्बी बुलाया, नासिर नाम का मेरे ख्याल मुरब्बी था, वो मुरब्बी ने उनको शटअप कॉल दे दी। मुरब्बी कहते तुम बोलोगी, चुप करें, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करें, क्या क्यों बहस कर रही हैं, चुप करें। वो बेचारी को चुप करा दिया, उसको चुप ही करा दिया। मुरब्बी भावें ओदे न्याणियां दी उम्र दा होवे, उन्हें भावें चुप करा दिता सफिया नूं। इन्ना लिल्लाहि व बुली करते हैं, दे आर बुलीज, ठीक है ना। ये बशीरुद्दीन की पैदा करदा ये खेप है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये कत्लो गारत कर देने वाले लोग हैं, ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा, कत्लो गारत करने वाले लोग हैं, ये करते रहे हैं, ठीक है ना। मुल्तानी के साथ यही हुआ था, फखरुद्दीन, मकसद कहने का ये मारा है, और कई लोगों को मारा है तो पुराने टाइम के लोग हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी पर पहला मुकदमा ये हुआ था, ठीक है ना, ये पत्थर से मार दो, बाद में जाकर मुकर के गवाहियां दी कीम नूरुद्दीन ने जाके। खैर, तो ये कत्लो गारत करने वाले लोग हैं, और इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि आपने 1 विंडो ऑपरेशन स्टार्ट, ये बरतानवी साम्राज्य की एक टेक्निक होती थी, असैसिनेशन बिल्ड स्ट्रेटजी होती है, असैसिनेशन। यदि आपने हजारों लोगों को नहीं मारना, आपने सैकड़ों को नहीं मारना, आपने एक ऐसा बंदा मार देना है कि लोग तितर हो जाएं। एक बंदा मारना है, ज्यादा नहीं, लोग स्कैटर्ड हो जाएंगे, लोगों में यूनिटी नहीं रहेगी, ठीक है ना, लोगों में जो है ना वो इत्तेहाद टूट जाएगा, एक ऐसा बंदा मार दो आप। तो जमात अहमदिया के अफराद भी इस तरीके से टेक्निक करते हैं ताकि लोगों में इनका डर कायम रहे। आपको याद नहीं है यूट्यूब के ऊपर जब बड़ी तादाद में एक्स अहमदीज ने आना शुरू किया और उन्होंने स्ट्रीम्स का हिस्सा बने, एक्टिविज्म हुआ, खास तौर पर कोविड से साल पहले और कोविड के टाइम पर सोशल मीडिया की ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये जो 2017, 18, 19, 20 ये जो 4 साल है ना, इन 4 सालों के अंदर, यानी 8 से 5 साल पहले के जो 4 साल गुजरे हैं, पिछले 8-9 सालों में, इसमें सोशल मीडिया की ट्रैफिक बहुत तेजी से बढ़ी है। एप्स भी आई हैं, ब्रॉड्स लाइव्स भी शुरू हुई हैं, तो और फिर उसके बाद कोविड के जो 2 से 2.5 साल हैं, इन्होंने लॉकडाउन की सूरत में बड़ी तादाद में लोगों को ऑनलाइन ट्रैफिक को पुश किया। अब इसमें नतीजा यह निकला कि जो जमात अहमदिया के लोग थे उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुई, स्कैन लगा लगा के, वो मिर्जा दी किताब ते है, मिर्जा दी किताब ते है, जमात दी किताब ते। उससे पहले सब कुछ गुप्त था। और हकीकत बताऊं
کہ جماعت احمدیہ رولا تو ڈالتی ہے ساڑھے پابندی. حقیقت یہ ہے کہ ان کے انٹرسٹ میں یہ چیز رہی ہے کہ ان پر پابندی رہے, ان کو سوٹ کرتا ہے. یہ تو بس انہوں نے جو ہے نا وہ ایک سلوگن رکھا ہوا ہے کہ باہری دنیا میں ہم بتائیں گے ہمارے پر سینسرشپ ہے, کیونکہ وہاں یہ کیچی قسم کی ٹرمز, ایموشنل ٹرمز چلتی ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ فریڈم آف سپیچ پر اور وومن امپاورمنٹ کے حامی بن جائیں تو ویسٹ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کہے گا کہ آپ صحیح ہیں. وہ دیکھو نا ملالہ کو انہوں نے نوبل پرائز دے دیا, کیتا کی یہ کدو, ملالہ یوسفزئی کو نوبل پرائز دے دیا, واہ بھائی واہ, کیتا کی یہ کیا اچیومنٹ ہے. سوچنے کی بات ہے نا. پتہ کیا, وومن امپاورمنٹ ان کے ایجنڈے کو سوٹ کرتی ہے. جماعت قادیانیہ مسلم دنیا میں ان کے ایجنڈے کو اس طریقے سے سوٹ کرتی ہے کہ جی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے, دیکھیں ساری ویب سائٹ بین ہے, ساری کتاباں بین نے, انہاں دے انٹرسٹ کیوں جاندی ہے چیز, کیونکہ اگر ان کی کتابیں بین نہ ہو, ان کی ویب سائٹ بین نہ ہو, انہوں نے کہنا تھوڑی تو تبلیغ اوپن ہے, جاؤ خسماں نو کھاؤ جا کے, تھوڑے کیس کیوں بنائیے اسائلم دے, او بھائی جاؤ پاکستان میں جاؤ, آپ کے کیس کیوں ہم امپروو کریں. سمجھو. تو یہ ساری گیم ہے. تو اچھا پھر ہوا کیا, یہ میں ٹائم لائن درست کر دوں. ہوا یہ, آپ آگے چلیں, ہوا یہ کہ جیسے ہی بڑی تعداد میں ٹریفک جو ہے وہ آنا شروع ہوئی سوشل میڈیا پر, تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ یار جس کنویں کے اندر ہم جی رہے تھے اس کو جماعت احمدیہ نے سمجھایا ہوا تھا کہ یہ دنیا ہے, یہ تو چھوٹا سا کنواں ہے, ہمیں مینڈک بنا کے رکھا ہوا تھا. وہ چھڑپ کر کے اس کنویں سے باہر نکل گئے. انہوں نے دیکھا کہ یار مولوی سارا کو جو جھوٹ تے نہیں مارتا, ہمیں تو بتایا گیا تھا مولوی بولدا ہی جھوٹ ہے. یار مولوی تو سچ سچ بھی بولی جاندہ ہے, ہلکا پھلکا ادھر ادھر کردا ہے مگر بولدا تو سچ پہ ہے. گل تو ساڈی کتاب دی ہے, ٹھیک ہے, غصے دے وچ جذباتی ہے, جلالی ہے, مبالغہ کر رہا ہے, مگر بیس تے ہے, وے حوالہ تے ہے. انہوں سمجھ پہ گئی احمدی نو کہ یار ایک احمدی کتنا کو کہے گا کہ مولوی جھوٹ بولدا ہے, کتنا کنے حوالے چ کہے گا, 100 حوالے, 200 حوالے, 500 حوالے, 600 حوالے, 1000 حوالے. وہ پائی ایتھے لکھاں حوالہ لوکی لے کے بیٹھے ہوئے نے, لکھاں سوال, کنیا کو حوالیاں تے سوالاں تے کہے گا کہ مولوی نے جھوٹ بولے ہے. ہاں سوچنا. اب یہ وہ اویکننگ موومنٹ تھی جناب علی. ہاں بالکل, مجھے نوٹیفیکیشن آیا ہے اور میں اہیر بھائی سے یہی کہوں گا کہ امتیاز بھائی کی براڈ چلی ہے, تو فار دا سیک آف یکجہتی ہمیں مسلمان دوستوں کو چاہیے کہ ہم وہاں پر جوائن انشاءاللہ کریں, ٹھیک ہے نا. جو براڈس دین کی سمجھ کے لیے ہوتی ہیں اور جو کبھی کبھی لگنی ہوتی ہیں, جیسے امتیاز بھائی کی, سیالوی صاحب کی, یہ وہ براڈز ہیں جو کبھی کبھی لگنی ہوتی ہیں, تو ان براڈز میں پھر ہم شامل ہو جائیں, ورنہ تو پھر گپ شپ چلتی رہتی ہے. خیر, کنکلوژن میں سامنے رکھ لگوں. اب ہوا یہ کہ جب ریفرنسز دکھائے گئے یہ اکھڑے تو وہ سامنے آئے. جیسے ہی یہ لوگ سامنے آئے نا, تو ایک ٹیم بنی جماعت احمدیہ کی طرف سے سوشل میڈیا کی, جنہوں نے ایکس احمدیز کی آئیڈینٹی کو لیک کرنا شروع کر دیا. یہ کوئنسیڈنس تھا؟ نہیں, جماعت کا پلان تھا. آپ خود سوچیں, میں نے اگر کسی بندے کی کانفیڈینشیل انفارمیشن لینی ہے, یہ احمدی غور سے سن لیں تاکہ آپ کو تصدیق ہو جائے. مجھے بتائیں, مجھے اگر کسی انڈیویجول کی کانفیڈینشیل انفارمیشن لینی ہے تو وہ تو ملے گی آفیشیل سورس سے. اس کے علاوہ تو مجھے, میری پھوپھی کا لڑکا ہے سارے, میری خالہ کے لڑکے ہیں, مجھے کہاں سے انفارمیشن ملے گی؟ آفیشیل سورس سے. ہوا کیا کہ جب کبھی کوئی ایکس احمدی بنے, اسلام قبول کرے, براڈ پر آئے, لائیو کرے, اس بندے کی ڈیٹا اور انفارمیشن یہ سوشل میڈیا کے سپیکرز کو جو کہ قادیانی تھے ان کو دے دیں کہ ان کو بلی کرو. وہ ایک لڑکی آئی, عطیہ نام تھا اس کا, ابھی مجھے کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا, وہ ٹک ٹاک پہ بھی مجھے نظر آئی, ٹھیک ہے نا. ہماری بہن, اسلام انہوں نے قبول کیا, پہلے وہ قادیانی تھی, انہوں نے اسلام قبول کیا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ آ گئی براڈ پر, اپنا یوٹیوب پر لائیو. انہوں نے پا جی اس کے بھائی کو برین واش کر کے, بلیک میل کر کے لے آئے, اس نے اپنی بہن کے بارے میں زبان درازی کرنی شروع کر دی. ایسا بلیک میل کیا اسے, برین واش نہیں کہوں گا, بلیک میل. بعد میں جا کے پتا چلا وہ پتہ نہیں کوئی جماعت کا کوئی کرتا سی. ان کو پتا تھا کہ اگر اس نے جماعت کے حق میں نہ بولا یہ تو نوکری جائے گی. یہ حالت ہے دوستو. اچھا پھر اور کئی نام ہے, کتنے کو نام لوں. جیسے ہی وہ آ کے انٹرویو دیتے تھے نا, یہ ان کی پرائیویٹ زندگی پبلک کرنا شروع کر دیتے تھے. شمس الدین, یہ کہتا ہے کریکٹر شمس الدین جو کہ رضائی بھتیجا ہے, شمس الدین کا کزن ہے یا پنسار, ڈاکٹر یا وہ شمس الدین کا کزن ہے. ان کا جو
मुअल्लिम यानी ऑफिशियल इनका मिशनरी है, डॉक्टर यहिया पंसार। उस बंदे ने शमसुद्दीन की करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी, क्योंकि खबर लीक हो गई थी कि शमसुद्दीन साहब की प्राइवेट को फैसले हुए हैं, कुछ चीजें हुई हैं, इन्होंने पकड़ के उनको लाइव करना शुरू कर दिया। फिर शमसुद्दीन गया हमारा भाई इनकी ब्रॉड के ऊपर, और उन्होंने जाकर कहा, उन्होंने कहा यहिया साहब आप है मेरे कजन, नजरियाती इख्तलाफ को जाती इख्तलाफ ना बनाए, खानदानी मसला ना बनाए, वरना मैं कई पोल पट्टियां आपकी खोलूंगा फिर लाइव, बर्दाश्त कर लोगे? क्योंकि अगर हमारे घर की खबर आपको आती है तो आपके घर की खबर भी हमारे पास आती है। अभी भी आना जाना है कई रिश्तेदारों का, तो हमें पता चल जाता है आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी माएं बहनें क्या कर रही हैं, पता हमें चल जाता है। तो बर्दाश्त कर लोगे? या पंसार ऐसे बैठा जैसे मूतरती झग बहंदी है, इंज बैग थले, इंज बैठा, इंज बैठा जिवें जुफ्ती तो बाद खोता बहंदा है, इंज इंज थले बैठा या पंसार। मकसद कहने का, ये सारी बात कहने का मकसद पता क्या है? ये करते हैं ब्लैकमेल। अभी वो सफिया हैं, उन्होंने बात करनी शुरू की, असी तेन खिड़की तो वेख्या है, तू कश ला रही सैं, तू चाय दी चुस्की लै रही सैं, तू एडा तू स्नाइपर मैन होए, तू स्नाइपर ला के तो खिड़की च वेख रहा सैं कि सिगरेट लग गया, कश लग गया, चाय दी चुस्की लग गई है, चीनी पई है कि नहीं पई, किन्ने चम्मच है, थर्मोस च किन्नी चाह बाकी रह गई है, एडा तू स्नाइपर। उल्लू दे पट्ठे हो, जिन्नी तुसी एनर्जी वेस्ट करदे जे जमात दे मुखालिफिन दे उत्ते, इन्नी कदी तुसी जमात दे इंतजामी निजाम दे उत्ते कीती हुंदी ते कदी मलेशिया दे तुहाडे मंदिरां दे विच बह के जूम कर करके नंगी लजनात दियां फुहश तस्वीरां नूं चस्के लै लै के तुसी राल टपका के HD क्वालिटी दे विच ना वेखदे हुंदे। बेशर्मो, सारियां नूं फिक्र पई होई है जमात दे मुखालिफिन नूं किस तरीके नाल बुली करना ते ब्लैकमेल करना है। इंतजामी मामलात की ने कोई खबर नहीं है, बस जी ठीक है पब्लिकेशन छप रही है, चंदा जा रहा है जी, वो जड़ा ना कि उन्हें कहते हैं रवायती प्रोटोकॉल फॉलोज हो रहे हैं। रवायती प्रोटोकॉल की प्रोटोकॉल है जी रवायती? ये जी हफ्ता गुजरन तो बाद एक करी जाके पूजा पाठ कर लेने हैं टोपियां पा के, हैं जी, और लाइव जनाब साडे प्रोग्राम रिकॉर्डेड होते हैं, चल जाते हैं, और जनाब इधर तो उधर आनियां जानियां साड़ी वेख लवो। वाह ऐ जे ऐ साडा प्रोटोकॉल चल रहा है। जिंदगियां च की बेहतरी है, कोई परवाह नहीं, कोई चीज़ नहीं। खैर बहरहाल काफ़ी मैं बात कर गया, मगर ये चीज़ें रखना इस एतबार से ज़रूरी थी, हमने रख दी, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ठीक है अहीर भाई, सुन रहे आप? चलते हैं फिर। जी 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 आमिर भाई बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं जी उधर इंशाल्लाह। चलें जी, सारे भाई लगाइएगा इस कैंपेन को आप जिस तरह मुनासिब समझे, क्योंकि आप यहाँ के नहीं बेहतर है इसको मैंने करना है इनकी इस बगैरतियों को यूट्यूब पे, तो मैं खुद भी चाह रहा था कि बड़ा कॉम्पैक्ट सा, ज्यादा लंबा ना इसको खींचे, रिकॉर्डिंग हो जाए और मौकफ आ जाए हमारा पास। इसको दोबारा करेंगे, दोबारा इसको तफसील से करेंगे, और ये एक एक रेफरेंस हम दोबारा से इंशाल्लाह उसको रिक्रिएट कर देंगे सारे मामले को इंशाल्लाह। ठीक है हाँ जी, बाकी इसको इजमालन वहां भी जिक्र करेंगे, क्योंकि उधर मैं दूसरे उधर पहुंचा हूँ सर, छापा मार आईडी से, हम भी दो जगह नजर रखते हैं। मैं उधर सलाम दुआ नीचे नीचे कर रहा हूँ। जर्नल गुफ्तगू ही चल रही है, तो मेरे ख्याल में इस बात को वहां पे भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि ये जो बगैर इसको अपने अंदाज में सवालिया निशान के अंदर आप बिल्कुल जरूर करें, कोई ऐसा मसला नहीं लगा। चलें जी सारे भाई, ये 30 के 30 जितने मेरे भाई बैठे हैं अभी के अभी इम्तियाज भाई की ब्रॉड पे इंशाअल्लाह सारे पहुंचे आए जी। जज़ाकल्लाह जी, सबको सलाम प्यार भरा, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम जी, सबको सलाम जी सारे जी। ओहो बड़े प्यारे भाई मोहम्मद अहमद रजा इतने सालों के बाद आए हैं, लेकिन अहमद भाई हम जरा अगले घर जा रहे हैं, इम्तियाज भाई के पास जा रहे हैं, फिर किस दिन मुलाकात होती है यार इंशाअल्लाह। मैं बड़ी आपसे यकीन करें मादरत चाहता हूँ। शाहिर भाई एक छोटी सी बात करनी थी अहमद भाई, जल्दी से करें। जी 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 हाँ, बस ये कहना था कि कादियानी कभी जिंदगी कहते हैं कि हमने बचपन से मतलब जवान हो गए, कभी मिर्जा पर सियालकोट इस्लामाबाद कभी बोलते ही नहीं थे, हम तो मसीह मरदूद कहते थे। और लानत उस पे, मेरे गाने पे लानत, इसी के साथ खत्म करें इसको। तो जी लानत डालें, करते हैं इस पे, करेंगे पूरी बात करेंगे यार। अभी यकीन करें इम्तियाज भाई की ब्रॉड है, सारा हुक्म हुआ है तो इंशाल्लाह हमने पहुंचना है जी वहाँ पे, सारे भाई मिलके बैठेंगे। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह